स्पेसिफिक है, अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर टैक्स शामिल है। तो वो कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी means best return of each rupee spent in terms of, yani on the face of quality, timelines, reliability, after sale service, upgradability, price. अब प्राइस में फिर टैक्स शामिल है, सोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। अब ये भी है और इसमें भी कॉस्ट की बात आई है और कॉस्ट में फिर टैक्स शामिल। तो ये वाला एलिमेंट कैसे पूरा होगा? सबसे पहले तो देखें कि वैल्यू फॉर मनी से क्या मुराद है। बहुत इसके ऊपर दुनिया में तजर्बे हुए हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। मैं आपको एक बहुत ही जट के अंदाज में उन सारी चीजों की तरफ अपने ख्यालात के हवाले से आपको बताता हूँ कि क्या है वैल्यू से मुराद है कदर, जो किसी गुड्स में, किसी सर्विस में या किसी वर्क्स में पाई जाती है। दूसरी तरफ है मनी, दैट इज पब्लिक फंड, जो डीडीओ को बजट के जरिए, PC1 के जरिए या ग्रांट के जरिए उसको थ्रस्ट किया जाता है, उस पर डाला जाता है कि तू ये हमारा वादा निभा लोगों के साथ। अब जो वैल्यू है इसमें किसी भी शख्स या ग्रुप को मुतमईन करने वाले अंसर पाया जाता है। अब और मनी में, रकम में, फंड्स में क्या है कि उसमें परचेजिंग पावर की ताकत है। अब ये ताकत और उस चीज में पाई जाने वाली कदर का मुकाबला, ये मेरे पास बाल पॉइंट है और मैं ये कहता हूं कि ये मैं 100 रुपीज की ले आया हूं, तो मीनिंग देयर बाई कि इसके अंदर मुझे जो लिखने की जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो ये पूरा करती है। लेकिन ये 100 रुपए की नहीं है, ये बेस्ट रिटर्न नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरे किसी ने कहा कि जनाब मैं ये 10 रुपए की लेके आया। हाँ, 10 रुपए की परचेजिंग पावर, इसके अंदर पाए जाने वाली लिखने की जो कदर और सेटिस्फेक्शन है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस इन द मार्केट एट दैट टाइम। तो फिर हम कहते हैं हाँ जनाब, आप में से रैशनल कंज्यूमर या ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो पब्लिक मनी, जो बैतुल माल को, गरीबों के पैसों के टैक्सों से जो पैसे खर्च कर रहा है, वो बेस्ट रिटर्न लेके आया है। मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। उसने कौन सी कमोडिटी को, कौन से आर्टिकल को उसने चुना, तो सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिकेशन इस पे डिपेंड करता है। और फिर उसके वो एक ये है कि डिस्पोजेबल है, नहीं इसमें स्याही भर जाती है, ये टोनर है इसमें स्याही भरी जा सकती है, इतनी मर्तबा भरी जा सकती है, और ये कास्ट को इस तरह से रिड्यूस करता है। वेल, तो ये सोच जो है वो अप्लाई करनी चाहिए कि जिस कदर की चीज ले रहे हैं इसके सब्स्टिट्यूट और ये खुद जो रकम खर्च कर रहे हैं, ये दोनों मैच करती हैं। बल्कि मैच नहीं करती, जो दूसरे लोगों ने यही मामला खरीदा है, स्टेशनरी वाला, बॉल पॉइंट वाला, मैं उसमें से जीत गया हूं, मैं बेस्ट रिटर्न लेके आया हूं मार्केट से, मैं मार्केट को पैसे लेके आया हूं लेकिन अच्छी चीज खरीद के ले आया हूं, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही है और इस पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। क्यों? everybody is uploading the rates, yani financial evaluation, everybody is uploading the bidding document, everybody is uploading the advertisement। तो हम उसका सबका जायजा ले सकते हैं कि कौन कितने कागज
انکلوسیو آف جی ایس ٹی کس ریٹ پر لے رہا ہے اور اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، 80 گرام ہے، فلاں 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 ہے، اور وہ پی سی ایس آئی آر سے ٹیسٹڈ ہے اینڈ ویری گڈ. اور دوسرا ایک لیتا ہے 950 روپے انکلوسیو آف جی ایس ٹی، اور تیسرا لیتا ہے 610 روپے انکلوسیو آف جی ایس ٹی. تو کرپشن تو ساری ظاہر ہو گئی، اور سارے ڈاکومنٹ تو اپلوڈڈ ہیں. ایوری پرسن کین ڈاؤن لوڈ اینڈ ڈکلیئر جو بھی پروکیورمنٹ ہے اس کو وہ الیگل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ یہ بیسٹ ریٹرن نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ملے ہوئے ہیں. جب وہ بیسٹ ریٹرن نہیں ہے تو پھر وہ فیئر بھی نہ رہا، ٹرانسپیرنٹ بھی نہ رہا، پھر اکنامیکل بھی نہ رہا، ایفیشینٹ بھی نہ رہا، پھر پرنسپل آف پروکیورمنٹ کے مطابق نہ رہا، پھر وہ مس پروکیورمنٹ ڈکلیئر ہو گیا. ویلیو versus money. Money means the comparison of its purchasing power with the elements satisfying in that good, in that works, in that services. On the face of quality, timelines, reliability, after-sale service, upgradability, price, source, and combination of all time. سستا روے بار بار، مہنگا روے ایک کوئی بار. تو یہ بہت سارے اصول ہیں جو پہلے سے ہی ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. کرکس آف دی پروکیورمنٹ کیا ہے؟ کنورژن آف پبلک فنڈ لائز ود دا پبلک آفیسرس، اور ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹو پبلک گڈس سروسز. اور یہ جو پبلک گڈس ہیں دیز آر لائنگ ود دی مارکیٹ فورسز. اور ہم جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو کون جیتے گا؟ اگر تو ون ون پوزیشن نہیں ہے، مارکیٹ فورسز ڈیو ٹو انفارمیشن اگر آپ سے جیت گئے تو گورنمنٹ کو لاس ہو گیا. آپ کی نااہلی، ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہماری نا سمجھی کی وجہ سے، ہماری رولز اینڈ ریگولیشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور پھر یقیناً ٹیکسوں کا بھی لاس ہو گیا. تو ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے اس معاملے پہ کہ جب ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہوں تو یہ آن دی فیس آف ادرس یہ ہماری پروکیورمنٹ بیسٹ ڈکلیئر ہو جائے تب ٹھیک ہے، یا بیسٹ والوں میں سے ہو یا ملتی جلتی ہو. اب ذرا ہم آتے ہیں کہ پرائس کیا ہے، ریٹس کیا ہیں، کاسٹ کیا ہے، ایسٹیمیٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے بجٹ بنانا ہو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہو تو آپ کو ایک ایکویشن یاد رکھنی چاہیے کہ ایسٹیمیٹ از اکول ٹو کوانٹٹی ملٹیپلائڈ بائی ریٹ. یہ بنیادی بات ہے، یہ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ کے برابر ہے. دوسرا ہے ایسٹیمیٹڈ پرائس کے لحاظ سے. اب وہ پرائس کیا ہے اور ریٹ کیا ہے؟ پرائس اور ریٹ میں کیا فرق ہے؟ پرائس کہتے ہیں نرخ کو اور ریٹ کہتے ہیں بھاؤ کو. پرائس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی شامل ہے. وہ دفتر خود جاتا ہے یا اس کا نمائندہ اور وہ بازار سے خود شاپنگ کر کے آتا ہے. نہ اس میں لوڈنگ ہے، نہ ان لوڈنگ ہے، نہ کوئی انکو ٹرمز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس امپریسڈ منی ہے، اس کے پاس پرماننٹ ایڈوانس ہے، سرکاری پیسے یا فیکٹری کے یا بزنس کے پیسے جیب میں موجود ہیں، اور وہ سرکاری طور پر خریداری کے لیے جا رہا ہے. وہ اردو بازار جاتا ہے، مختلف جگہ پہ مختلف اسٹیشنری دیکھتا ہے، باقاعدہ طے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خرید لیتا ہے. تو جس بھاؤ پہ، جس ریٹ پہ، جس پرائس پہ خریدتا ہے ہم اس کو پرائس کہتے ہیں. لیکن جب ہم ادھار پہ خریدتے ہیں تو اس میں بہت سارے سکیل آ جاتے ہیں، بہت سارے انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان کا جو ہے نا پہنچ کیا ہوگی. اگر ٹیکسٹ بک بورڈ نے عملی کاپیاں، یہ جو پریکٹیکل بکس ہوتی ہیں، یہ نوٹ بکس لینی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری پہنچ ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر ان کا دفتر ہے، جو سٹور ہے،
तो वेल एंड गुड, तो रेट इसका कम होगा। लेकिन अगर उस बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाए कि इसकी पहुंच पूरे पंजाब के कॉलेजेस में होगी, तो इसका भाव ये नहीं होगा, फिर वो इससे डबल भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करके हर कॉलेज में पहुंचानी तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कब हमने क्वांटिटी को रेट से ज़रब देनी है और कब हमने इसको प्राइस से ज़रब देनी है, और प्राइस और रेट में फर्क क्या है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड रेट ये हो गया। फिर नेक्स्ट बात आ गई कि सिंगल स्टेज 2 एनवेलप में कि एस्टिमेट कर रहे हैं ऑफ द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, डबल क्यू आ गया। अब या रेट होगा या प्राइस होगी। अगर आप पब्लिक मनी जेब में डाल के जा रहे हैं खरीद करने, तो रिक्वायर्ड क्वालिटी को सामने रखेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सामने रखेंगे और प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके एस्टिमेशन लगाएंगे। और अगर उधार खरीद है तो फिर आप रेट को सामने रखेंगे और शराइत को सामने रखेंगे। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इससे मेरी मुराद ये है कि आप जितना रिस्क मार्केट फोर्सेस पर डालते जाएंगे, आपका रेट बढ़ता जाएगा। फिर ये भी सामने रखना जरूरी है क्वांटिटी के हवाले से कि अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर खरीदेंगे, यानी आप अगर ज्यादा चीज खरीदेंगे तो रेट कम होगा। अगर आप कम टक्का टोकरी करके चीजें खरीदेंगे स्प्लिट करके, तो आपका रेट ज्यादा होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा, पब्लिक को लॉस होगा। लिहाजा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बुनियाद पर अगर खरीदेंगे तो यू विल फेच कम्पिटिटिव रेट्स फ्रॉम द मार्केट। बल्क में खरीदेंगे। अगर आप फ्रेमवर्क में जाएंगे तब भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वो मार्केट फोर्स भी पीछे किसी से वो कर लेगी, फ्रेमवर्क कर लेगी, या इन्वेस्टर के तौर पर, या वो इन्वेस्टर के तौर पर क्या करेगी कि आपकी सालाना चीजों को खरीद करके अपने पास स्टॉक कर लेगी। जब आपका ऑर्डर पहुंचेगा तो वो आपको माल सप्लाई कर देगा। वो तो इन्वेस्टर है। तो मार्केट में चाहे डॉलर बढ़ता जाए, चाहे मार्केट में शॉर्टेज आए, उसने आपका बंदोबस्त कर लिया है। आपकी बजट प्रोविजन को सामने रख के आपके पिछले साल की जो खपत है उस मटेरियल की उसने सामने रख के आपकी स्टेशनरी को उसने अपने पास स्टोर कर दिया। लिहाजा उसको कोई रेट, उसका फायदा ही फायदा है कि एक तयशुदा पर कम अज कम रेट पे उसने खरीद करके रख दिया, स्टोर उसका, हिफाजत उसकी, और जब आप ऑर्डर भेजते हैं तो वो अपने स्टोर से चीजें उठाता है, आपको जाके पहुंचा देता है। तो ये बेहतरीन मेथोडोलॉजी है प्रोक्योरमेंट की। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, और ये विन विन पोजीशन होती है अगर इस समझदारी से की जाए तो। फिर इसी तरह से हम सारी चीजों को देखेंगे कि कास्ट जो है, कास्ट एनालिसिस जो है वो स्पिरिट है, क्रक्स है प्रोक्योरमेंट का, यानी प्रोक्योरमेंट की रूह कास्ट एनालिसिस है। अब कास्ट एनालिसिस जो है ना वो कैसे की जाती है, वो कुछ इस तरह से की जाती है कि कास्ट को वर्कआउट करने का, वी डिजायर टू प्रोक्योर एन ऑफिस प्रिंटर। ये हमारे था कि ये जो ऑफिस प्रिंटर होता है, हर कंप्यूटर, हर दफ्तर में एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, सादा सा प्रिंटर है, वो हमने खरीदना है। वो एज पर स्पेसिफिकेशन जो है ना, 2 फर्मों ने हिस्सा लिया या 2 लोगों ने हिस्सा लिया, और टेक्निकल इवेल्युएशन में तो दोनों स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थे। एक कैनन था, दूसरा HP था, और हमारा जो है सिंगल स्टेज 1 एनवेलप था, और उसमें हमने देखा कि एक 9000 का है, दोनों स्पेसिफिकेशन पूरे करता है 11000 का है। तो आपका यकीनन डिसीजन होगा कि हम 9000 वाला लेंगे। लेकिन इसमें आपने क्या गलती कर रहे हैं, आप इसकी होल टाइम लाइफ कास्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, आप कास्ट ऑफ यूनिट नहीं वर्कआउट कर रहे।
यानी आप एक पेपर पर प्रिंटिंग का जो खर्चा आएगा वो आप वर्कआउट नहीं कर रहे, और ये 9,000 और 11,000 की जो फिगर है, दैट इज यूटोपिया, दैट इज, ये सैराब है, ये धोखा है। अब देखें कि आपने प्रिंटर खरीदना हो तो डिसीजन कैसे करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द टोनर इस पे अप्लाई करें। तो आपने देखा कि कैनन वाला कहता है कि 9,000 का मेरा ये प्रिंटर है, और जो आप इसके बाद जब भी आप टोनर खरीदेंगे तो वो 8,000 का होगा। लेकिन हमने तो इसको खरीद करते वक्त इसको कंसीडर ही नहीं किया, बिल्कुल। हमने कहा जी टोनर का क्या है, वो जितने का होगा मार्केट। नो, नॉट एट ऑल। अब दूसरा देखें एचपी का। एचपी वाला कहता है 11,000 का मेरा प्रिंटर है और मेरे 4,000 रुपए का टोनर है। तो हम अब क्या करेंगे कि वो जो टोनर है वो तो प्लास्टिक की बॉडी है और एक सप्लाई उसमें लगी हुई है बिजली की, बस। बाकी तो उसमें वो फिरकियां लगी हुई हैं, बस वो कागज को घुमाती हैं, उठाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर सा छोटा सा बना हुआ है, बस। हाँ, उसमें टोनर भी शामिल था पहली दफा जो आए, लेकिन हमें ये तो 10 दिन बाद 1,000 पेपर निकालने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो सारी जिंदगी हमने इसमें टोनर ही डालना है। तो जो चीज कंसीडरेबल नहीं थी उसको हमने कंसीडर कर लिया, और जो कंसीडरेबल थी उसको इग्नोर कर दिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो वही हम देखेंगे कि ये पहले वाला जो है ये 8,000 बटा 1,000, ये तो 8 रुपए प्रिंट कर रहा है, और ये दूसरा जो है ये तो 4 रुपए पर यूनिट हमें दे रहा है, हम तो ये लेंगे। तो इसलिए अगर किसी प्रोक्योरमेंट वाले को, एजेंसी को, अगर अपनी रिक्वायरमेंट की किस्म चुनने का तमीज नहीं है या तरीका नहीं आता, या उसको उसकी प्राइस और उसमें कंसीडर करने वाले एलिमेंट्स को वो नहीं कंसीडर करता, तो फिर उसको प्रोक्योरमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान कर रहा है लोगों का, वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में फिट नहीं है। तो ये एक मैंने सिंपल सी आपको मिसाल दी है कि खरीदारी की सोच कैसे होनी चाहिए। तो डिपेंड अपॉन के वो जो है, डिपेंड अपॉन के कौन जो है वो ज्यादा समझदार है दोनों में, मार्केट फोर्सेस में और आप। तो इसमें देखें कि अब हम थोड़ा कास्ट और टैक्स की तरफ आते हैं कि प्राइस सिंपल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या पीएसटी। यहाँ पे मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि गुड्स में यू मस्ट थिंक अबाउट जीएसटी, नो पीएसटी। और अगर आप पीएसटी यानी कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है तो वो सर्विसेज में शामिल होंगे। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस का हिस्सा होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। अब जब कभी कोई वर्कआउट कर रहा होता है तो वो इनकम टैक्स रेट मांगते वक्त उसका कॉलम भी खोल देते हैं, ना तो उस रेट से कभी इनकम टैक्स वसूल किया जाता है और वो प्राइस के बढ़ाने का सबब बनता है। दैट्स रॉन्ग। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स का मिजाज ये है किस चीज पर कौन सा टैक्स होगा, वो कब एग्जिबिट होगा, कब मंजर आम पर आएगा और कब वो नहीं मंजर आम पर आएगा, किस चीज का हिस्सा होगा और किस चीज का नहीं हिस्सा होगा, ये है उसकी एप्लीकेशन, ये है उसका लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका लिहाज रखा जाए, हम आगे जाके इसकी मिसाल देखते हैं। तो पर यूनिट एंड अमाउंट एज ए होल, हम पर यूनिट पर जाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, अगर होल अमाउंट पर जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने फर्नीचर खरीदा और आपने ये कहा कि हम सारे फर्नीचर को एज ए होल देखेंगे, चाहे वो कुर्सी है, चाहे मेज है, चाहे सोफा सेट है, चाहे कुछ भी है। इसी तरह से आपने स्टेशनरी खरीदी और आपने कहा कि वो जो कुछ भी है हम उसको एज ए होल देखेंगे, यानी कैमुलेटिव रेट देखेंगे, जैसे वर्क्स में एज ए होल देखा जाता है रेट को बीओक्यू के मुकाबले में। तो
اگر آپ نے گڈز میں ایز اے ہول پر چلے گئے اور اس کے بہت سارے آئٹم ہوئے تو دیٹ ول کریٹ لاس ٹو دا گورنمنٹ، کیونکہ آپ نے صوفہ سیٹ کو اور ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ سب کو ٹوٹل کر کے جو اس کی ٹوٹل بڈ آئی تھی آپ نے اس کے مطابق اس کو آرڈر دے دیا، اور جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرے کمپیٹر، کسی کی کرسی کم تھی، کسی کا صوفہ سیٹ کم تھا، کسی کا بیڈ کم تھا، کسی کی ریوالونگ چیئر کم تھی، اور اگر آپ کم از کم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے جبکہ اسپیسیفیکیشن میں وہ سارے اپرووڈ تھے اور ٹیکنیکلی اپرووڈ ہوئے تو تبھی ان کی فائنینشیل کھلی نا، تو یقیناً پھر آپ نے لاس کیا، تو وہ کبھی 20 لاکھ کا ہوگا، کبھی 50 لاکھ کا لاس ہوگا۔ چونکہ آڈٹ آئے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کا یہ ڈیسیژن درست نہیں ہے، آپ کو یونٹ وائز جانا چاہیے تھا، آپ کو کرسی وائز، صوفہ وائز آپ کو آرڈر دینے چاہیے تھے اور ایویلیویٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ورکس کی طرح جو اس کو ایز اے ہول کر لیا ہے، اس سے گورنمنٹ کو اتنا لاس ہوا ہے۔ فکس دا ریسپانسبلٹی اینڈ میک گڈ دا لاس۔ اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آڈٹ کے بعد پھر کسی نے اس کو سیٹل نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بالکل، جبکہ آپ دوسری جگہ پہ سب کو جا کے دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہی خرید رہے تھے، وہ گوڈز کو ایز اے ہول نہیں خرید رہے تھے، وہ انڈیویجول آئٹم کے ریٹ کے لحاظ سے ان کو ورک آرڈر دے رہے تھے، چاہے وہ فریم ورک ہو، چاہے وہ سنگل ایکٹیویٹی پروکیورمنٹ۔ تو یہ دھیان رکھیں۔ اب ریٹ میں جو ان کو ٹرمز ہو سکتی ہیں وہ ایف او بی ہے، فری آن بورڈ، سی اینڈ ایف، سی آئی اینڈ ایف اور ایف او آر۔ تو ملک کی بنیاد پر جو پہنچ ہوتی ہے اس کو ہم ایف او آر کہتے ہیں۔ تو ایف او آر کا لحاظ رکھیں گے تو چونکہ اس میں بہت ساری، یہ وہ سکیل ہے جس کو جو کہ نرخ کو بہاؤ کر دیتا ہے، یہ وہ سکیل ہے کہ جتنا رسک آپ اس کے اوپر ڈالیں گے تو اتنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ورکس ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں تو آپ نے ریپیئر اور اوریجنل ورک کا دھیان نہیں رکھا، تو اوریجنل ورک میں پی ایس ٹی 5% چارج ہوتا ہے، اور یہ کنٹریکٹر کو اس کے اگینسٹ انوائس بھی نہیں دینی پڑتی، اور ریپیئر کی صورت میں کیا ہے کہ 16% ٹیکس چارج ہوتا ہے، اور اگر کوئی ای پی سی موڈ میں ہے جس میں اس کی ڈیزائننگ اور سارا کچھ اور بعد میں او اینڈ ایم یا ریپیئر بھی اس میں 5 سال کے لیے دیکھ بھال ہے، یعنی اس کی پروکیورمنٹ بھی، اس کی لینگ بھی، پرووائڈنگ بھی، فکسنگ بھی، سب کچھ شامل ہے جس کو ہم بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے، تو اس پہ بھی 16% ہے۔ تو جب تک ہم ورکس کو کلاسیفائی نہیں کریں گے، گڈس سے علیحدہ نہیں کریں گے، سروسز کو ورکس سے علیحدہ نہیں کریں گے، ہم پرائس ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، ریٹ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، ہم بڈ مانگ نہیں سکتے، بڈر بڈ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ٹیکسوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کلاسیفیکیشن آف ایکسپینڈیچر انڈر گڈس، سروسز اینڈ ورکس دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں کیا مجبوری ہوئی پرٹیکولرلی پنجاب میں یہ مجبوری ہوئی کہ بڈ سیکیورٹی کو لنک کر دیا گیا پرائس کے ساتھ، کاسٹ کے ساتھ، ریٹ کے ساتھ کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ بڈ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ بڈر جو بڈ دے گا اس کی جو بڈ سیکیورٹی اپ ٹو 5%، جو بھی آپ نے بھی لکھ دی 2%، 3%، اپ ٹو 5%، تو وہ لاگو ہو جاتی تھی۔ بٹ جب سے یہ لکھا گیا ایسٹیمیٹڈ، تو اب پروکیورنگ ایجنسی کو ایسٹیمیٹ کرنا ضروری ہے۔ جب وہ پرائس کو ایسٹیمیٹ کرے گا تو اس کو ٹیکسوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا حجم ہی اتنا زیادہ ہے، حجم اتنا زیادہ ہے کہ جی ایس ٹی 17% ہے، انکم ٹیکس 4% یا 4.5% ہے، اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آکشن ہے، آکشن میں 17% جی ایس ٹی ہے اور 10% انکم ٹیکس ہے، اور اگر وہ جو آکشن میں جو بولی میں جیتا ہے اگر وہ نان ایکٹیو ہے تو یہ 10%، 20% ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں پرائس میں کتنا بڑا ایفیکٹ ہے، اس کا حجم کتنا زیادہ ہے پرائس میں، کہ اس بولی میں 17% اور 20
یہ 47% یعنی نیئر اباؤٹ 50% امپیکٹ جو ہے وہ ٹیکسوں کا ہے، جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. تو بعد میں آڈٹ پیرا لگتا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس کا دھیان نہیں رکھا یہ، اور آپ پھر جاتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں او بھائی کباڑیا یا وہ جو آپ کا مطلب ہے کہ پرانا سامان یا جو لے گیا آکشن میں، جی تو جو لے گیا تو وہ جب وہاں جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ آپ نے پیسے دینے ہیں، آڈٹ پیرا وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا. وہ ان کا جی وہ موقع گیا، وہ بات گئی، وہ رات گئی، تھینک یو ویری مچ، بس من پاؤ آپ خود ہی دو جہاں بھی دیتے ہو، ہم نے نہیں دینا. اپنے اوپر فکس کرو رسپانسبلٹی، ہم نے آئندہ آپ کے پاس آنے نہیں ہے. آپ کو تو نیلامی کی تمیز نہیں ہے. آپ نیلامی شرائط میں یہ ساری چیزیں لکھتے کہ جو نان ایکٹیو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، جو 17% GST ہوگا، فلانا ہوگا، پھر آپ نے وہیں بتا دیتے، ہم سیکورٹی فورفیٹ کروا لیتے، ہم اس مصیبت میں نہ پڑتے. تو یہ چونکہ اب عدالت ہے تو جائیں، ہم تو آپ کی شرائط میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو اب آپ اپنی جیب سے دیں. تو کیا ملازمین کو اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے ان کو دینا پڑے گا صرف نااہلی کی وجہ سے، صرف ٹیکسوں کی سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے؟ کیونکہ اب آکشن بھی پروکیورمنٹ کا حصہ بن گئی ہے، اس لیے ٹیکسوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. انکریکٹ پرائس ریٹ جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے، یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اکثر بڈنگ ڈاکومنٹ جو اس وقت بھی اپلوڈ ہوئے پڑے ہیں، اس میں جا کے آپ تجزیہ کریں تو لکھا ہوا ہوگا آئٹم یونٹ ریٹ، ریٹ وداؤٹ ٹیکس، انکم ٹیکس اور پھر GST یا PST. تو اب اگر کسی نے یہاں لکھ دیا کہ بھئی یونٹ ریٹ جو ہے نا وہ 100 ہے اور انکم ٹیکس 4.5 روپے لکھ دیا، اور آگے پھر 4.5 روپے کو 100 روپے میں جمع کر کے آگے GST 17% لکھ دیا، اور پھر آگے دونوں کو جمع کر کے لکھ دیا، تو یہ تو غلط ریٹ ہے. انکم ٹیکس انڈائریکٹ تو نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ ہے، یہ تو پیمنٹ کے وقت ظاہر ہوگا اور اسی وقت بیچ میں سے منہا کر کے بائی بک ٹرانسفر جمع کرا دیا جائے گا. اس کی کلاسیفیکیشن یا اس کی امپوزیشن یا اس کو یہاں کس نے بڈ شیڈیول میں کس نے لاگو کر دیا اور وہ بڈنگ ڈاکومنٹ کا حصہ ہوتا ہے، دیٹس رانگ. اچھا پھر الٹا اور غلطی کیا کی، انکم ٹیکس تو یہ بننا نہیں ہے، وہ تو اس میں رول 153 میں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس شیل بی چارجڈ آن دی گراس اماؤنٹ آف دا بل یا کلیم انکلوسیو آف GST یا PST. وہ انکلوسیو ہوتا ہے PST پہ یعنی انڈائریکٹ ٹیکس پہ، اور یہاں ہم نے کیا کیا کہ پہلے انکم ٹیکس جمع کر دیا، پھر دونوں کو جمع کر کے پھر اس کے اوپر GST اپلائی کر دیا، تو سارا نظام ہی غلط ہو گیا. اور باقیوں نے بھی اسی طرح سے کیا. اچھا کسی نے اگر صحیح کیا تھا، اس کو خالی چھوڑ دیا تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو بے وقوف ہمارے مطابق ریٹ دے، ناٹ ایٹ آل. تو یہ والا کالم نہ کھولیں، باقی ٹھیک ہے کہ یونٹ ریٹ اور پھر یہاں پر لکھیں ریٹ آف GST، تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ ریٹ کون سا لگا رہے، 17 لگا رہے، اب PST لگا رہے تو PST کا بھی یہی اس سے پرسنٹیج لے لیں، تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو، کہ کنفیوژن نہ کریٹ ہو جائے کہ یہاں پر آپ لکھیں ریٹ آف PST، ریٹ آف GST، کیونکہ GST کے بھی پریسکرائبڈ ریٹ بھی ہیں، اسٹینڈرڈ ریٹس 17% بھی ہے. تو یہ والا کالم آپ ختم کر دیں اور یہاں پر لکھیں ریٹ آف GST کو پرسنٹیج میں لکھیں، اور اگر PST ہے اور وہ ریپیئر کا کام ہے لکھے یہاں 16%. تو اس طرح سے ہم آگے اس کو چلا سکتے ہیں. تو بڈ مانگنے کا انداز آپ کا ٹیکسوں کے لحاظ سے صرف انڈائریکٹ ٹیکس شامل کرتے ہوئے ہوگا تو آپ کی پروکیورمنٹ ٹھیک ہوگی، آپ کا انالیسس بھی ٹھیک ہوگا، کاسٹ کی ایویلیویشن ٹھیک ہوگی، پرائس ٹھیک، ہر چیز ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کا اپنا وہ کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ٹیکسوں کے بارے میں، تو پھر دیر ول بی این آڈٹ پیرا، اور جس میں یہ ہوگا کہ لاس سسٹین ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر، اور وہ بیئر کرنا پڑے گا. اب رسک جب ہم مینج کرنے جاتے ہیں
تو کاسٹ آف ٹینڈر میں بھی پیسوں کا تعلق ہے، بڈ سیکیورٹی میں بھی پیسوں کا تعلق ہے، پرفارمنس گارنٹی 10% میں بھی اس میں بھی اسی کا تعلق ہے، کیونکہ 10% آف دی کنٹریکچوئل پرائس ہے، اور پرائس میں بھی ٹیکسیشن شامل ہے۔ فردر پرفارمنس گارنٹی ورکس کی صورت میں کوئی جتنے پرسنٹ بلو تھے اس کے ساتھ فرق ہے۔ اب ایکسکلیشن جو کلاز ہے اس کے ساتھ اس کا فرق ہے۔ موبلائزیشن ایڈوانس آپ نے دینا ہے تو ریٹ اور ہوگا، نہیں دینا تو اور ہوگا۔ سیکیورڈ ایڈوانس آپ دیتے ہیں تو اور ہوگا، اور ادروائز اور ہوگا۔ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا ریٹ بڈ اور ہوگی، اور ایڈوانس پیمنٹ کے بغیر کام کرانے کے بعد پیمنٹ کرنی ہے تو ہمارا ریٹ اور ہوگا۔ اور پھر ایڈوانس پیمنٹ پر ٹیکسوں کی کٹوتی کس طرح سے ہوگی، یہ پھر اور طرح سے ہوگا۔ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یس کرنا ہے، پھر اس کو اسٹیمپ پیپر آف دی پراپر ویلیو پہ کرنا ہے، یس کرنا ہے، یہ بھی ٹیکس ہے، یہ بھی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر رجسٹرڈ بھی کروانا ہے تو یہ بھی۔ تو اس میں سے کوئی چیز آپ بھول جائیں گے اس کا بینیفٹ جائے گا ٹھیکیدار کو، اور کنٹریکٹر ول بی گرانٹیڈ انڈیو گریٹیفیکیشن، اور جتنی انڈیو گریٹیفیکیشن ہوگی دیٹ ول بی لاس ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر، وہ آڈٹ ورک آؤٹ کر دے گا۔ لہٰذا سب صاحبان کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ مستری ہوشیار باش، یہ وہ پرشین اصول ہے جو کہ ایک ہی فکرے پر پورا پروکیورمنٹ لاز ختم ہو جاتے تھے، کہ خریدنے والا ہوشیار رہے۔ ہوشیار کا مطلب ہے ریشنل، ریشنل کا مطلب ہے having all the information which the market forces have with them۔ وہ جتنا علم رکھتے ہیں آپ کی انفارمیشن بھی اتنی ہو تاکہ آپ کے اور ان کے درمیان ون ون پوزیشن ہو، ون لوز نہ ہو، لوز لوز بھی نہ ہو، ون ون ہو۔ ون ون تب ہوگی جب آپ ٹیکسوں کا، اس کی قسم کا اور اس کی کوانٹٹی کا، اور وہ کہاں سے چلتی ہے، کہاں پہنچتی ہے، کہاں بنتی ہے، کہاں موڈیفائی ہوتی ہے، یہ سارا علم آپ کے پاس ہوگا تو then you will be a rational consumer and always have the consumer surplus. Otherwise you will bear consumer loss, and consumer loss is equal to the public loss. Corruption lies in rate. ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ نے کرپشن کو تلاش کرنا ہو یہ ریٹ میں پائی جائے گی آپ کو۔ ریٹ کون سا؟ دا ریٹ پریویلنگ ان دا مارکیٹ۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر جتنا زیادہ ہے اتنی کرپشن۔ یہ اتھینٹک بات ہے، اس کو آپ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے ریسرچ کی ہے وہ اس کا بھی سب سے بڑا ایلیمنٹ انہوں نے ویریبل نکالا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کرپشن آلویز لائز ان ریٹس، اور ریٹ میں ٹیکسز شامل ہے۔ اگر آپ نے ریٹ زیادہ ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر ٹیکسز پہ بھی اس طرح ہی زیادہ فرق ہوگا، وہ بھی اسی طرح سے لاگو ہوئے ہوں گے۔ اپروول لیتے وقت بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایسٹیمیٹ دکھاؤ، پھر competent authority approval دے گی according to rule 11 of the procurement rules۔ procurement initiate کرنے سے پہلے ایک approval mechanism ہوتی ہے، اور no procurement shall be initiated until and unless the approval is obtained from the competent authority duly mentioned in that procurement mechanism، چاہے وہ works ہو، چاہے وہ goods ہوں، چاہے services ہوں۔ اب اگر آپ وہ اپروونگ اتھارٹی ہیں تو آپ کہیں گے کہ پہلے مجھے انڈینٹ دکھاؤ اور اس کی جسٹیفیکیشن دو کہ کیوں ضرورت ہے، سالانہ ضرورت کیا ہے، کتنے پڑے ہیں اور کتنے 30/6 تک آنے ہیں، یہ ساری مجھے تفصیل دو۔ آپ کہیں گے اسپیسیفیکیشن دو، پھر آپ کہیں گے اس کو سٹینڈرڈائز کرو تاکہ سنگل سٹیج 1 انویلپ سے خریدا جائے، میکسیمم اس کو کور کیا جائے۔ پھر آپ کہیں گے
एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान साथ लगाओ कि आपने इसको प्लान भी किया था कि नहीं, बजट की कॉपी, एस्टिमेशन लगाओ, और एस्टिमेशन में आप कहेंगे कि जो रेट एनालिसिस कास्ट और इसकी जो हिस्टोरिकल कास्ट है वो बताओ कि ये जस्ट प्रीवियस प्रोक्योरमेंट हमारे दफ्तर में स्टॉक रजिस्टर में किस प्राइस पर आई थी, कितनी आई थी, किस प्राइस पे आई थी, और हमारा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या था, और अब आप कितनी एस्टिमेट ला रहे हैं, ताकि जब बिड आएगी तो हम अपने एस्टिमेटेड रेट के साथ उसको कंपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू इशू वर्क ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर या परचेज ऑर्डर। बिडिंग डॉक्यूमेंट में भी हमने बिड शेड्यूल का नमूना देना है, जो ये पहले गुजरी है, कि वो हम उसको रेट किस तरह से मांगे, जिस तरह से आपकी सेल्स टैक्स इनवाइस होती है बिल्कुल इसी अंदाज से मांगे, बीच में इनकम टैक्स का कॉलम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ही फर्स्ट क्रिएट कर देता है और वही एक्सेस पेमेंट का बायस बनता है। बजट प्रोविजन डज नॉट एक्सेप्ट, तो फिर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अप्रूवल मैकेनिज्म की कॉपी लगाएं वगैरह वगैरह। तो फिर वो अगर अप्रूव कर देता है तो फिर वो सैंक्शन भी कर देगा। सैंक्शन के वक्त क्या होगा, माल आ चुका होगा, सर्विस रेंडर हो चुकी होगी, गुड्स एग्जीक्यूट हो चुके होंगे अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, वेल एंड गुड। फिर आप उसकी पेमेंट के लिए इंकर, सैंक्शन क्या है, ये डेफिनेट है टू इंकर द एक्सपेंडिचर, कि वो वादा निभा दिया उसने, मार्केट फोर्सेस ने, अब उसकी पेमेंट कर दो। तो यहाँ टैक्सों का झगड़ा नहीं पड़ना चाहिए कि जी ये तो 16% है, ये तो 5% है, ये तो लगना ही नहीं है, ये तो मैंने देना ही नहीं है, ये तो आपने देना था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए वो पहले से, क्योंकि हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का जो देसी मैं तर्जुमा अगर करूं झटका, तो वो ये बनता है कि मार्केट फोर्सेस जिस तरह से सोचती हैं, आपने उसी सोच को सामने रख के ये बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया है। वो बिडिंग डॉक्यूमेंट की आपकी एक एक लाइन को समझ रहे हैं और वो आपकी एक एक लाइन को वो कर रहे हैं। नहीं तो प्री बिड कर लें उनके साथ, ताकि आप एक ही पेज पर हो, उनको रेट देते हुए प्रॉब्लम ना हो, आपको रेट मांगते हुए प्रॉब्लम ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल आर्बिट्रेशन में ना जाए, रिड्रेसल में ना जाए, और ये सारा पाए तकमील। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी जो अप्रूवल थी वो अगर स्ट्रांग है और आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट अनएम्बिगुअस है, तो आपको कभी कोई ऑडिट पैरा अट्रैक्ट नहीं करेगा उस प्रोक्योरमेंट। अब ये हो गया जी। पेमेंट आपने 30 डेज में करनी होती है, तो वो अब जब हम किसी को कंसल्टेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये देखें कि क्वालिटी एंड कास्ट में फिर कास्ट आ रही है, फिर उसमें वो 16% आ रहा है, फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर किस रकम पे लगेगा, और अगर वो कंपनी है तो किस तरह लगेगा उसका, कंपनी है तो वो इनवॉइस जारी करेगा और हम पेमेंट करते वक्त डिडक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक आप टैक्स को नहीं सोचेंगे आप प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकते, वो कंसल्टेंसी हो चाहे वो सर्विस हो, वरना झगड़ा ही झगड़ा है। तो इसी तरह से टेक्निकल इवेल्युएशन में 30%, अगर सिंगल स्टेज 2 एनवेलप की बात करें तो उसमें भी यही है कि फर्जी तौर पर देख लें कि क्वालिफिकेशन के हमने किसी कंसल्टेंट को रखना था, क्वालिफिकेशन के 30 मार्क्स हैं, बीएससी होगा तो 10, एमएससी होगा तो 20, पीएचडी होगा तो 30, एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स हैं, और अगर वो 20 साल का है तो 40 नंबर देंगे, इसका मतलब 2 नंबर हर साल के एक्सपीरियंस के नंबर हैं। तो वो जो भी डाटा देगा उसको वेरीफाई करके हम नंबर लगा देंगे। और फाइनेंशियल वर्थ जो है ना वो 30 है, तो एक नंबर है 10 मिलियन का, यानी 1 करोड़ का 1 मिलियन है, तो 30 नंबर है। जिस जो 30 करोड़ से ज्यादा होगा 30 नंबर देंगे, जिसका बिजनेस की बैलेंस शीट जो है या उसका टर्नओवर जो भी आप क्राइटेरिया रखें, वो अगर 20 है तो आप 20 नंबर देंगे, 20 करोड़ है, और वो ऑडिटेड होगा उसकी जो रिपोर्ट है। तो हैविंग सेड दैट, आपने उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन खोली और ये जो पीछे जो स्केल था उसके मुताबिक आपने मेजर किया, उसने 80 नंबर लिए और ये सारे रिस्पॉन्सिव थे, आपने उनका बिड खोल लिया और इसमें टैक्सेस शामिल थे फाइनेंशियल बिड में, और फिर आपने देखा कि इसमें से कम अज कम कौन होगा, किसको सिलेक्ट करें। यकीनन आपने पहले से वेट रखा हुआ है, आपने वेट रखा था शुरू में
70% हम क्वालिटी को देंगे और 30% हम फाइनेंशियल बिड यानी उसकी जो कंसल्टेंसी फीस है उसको 30 मार्क्स देंगे, ठीक है। और वो 30 मार्क्स में पीएसटी शामिल है, उसमें उसका इनकम टैक्स शामिल है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब जरा देखते हैं कि कौन जीता, तो इसमें विनर कौन हुआ। तो सबसे पहले टेक्निकल इवेल्युएशन को 70% से ज़रब देंगे तो 56 नंबर उसने लिए, 70 में से 66.5 और 59.5। और जब हमने फाइनेंशियल बिड खोली तो उसमें जो लोएस्ट बिडर था 1,90,000 वो, और इसकी रेस्पेक्टिव बिड 2 लाख, उसको 30 से ज़रब दिया तो 28 नंबर इसके आगे। दूसरे के 25 इसके कम नंबर हैं, लेकिन इसने उधर ज्यादा नंबर लिए हैं, क्वालिटी में ज्यादा नंबर लिए हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा तजर्बाकार था, ज्यादा फाइनेंशियल वर्थ वाला था किसी न किसी वजह से। और ये इसने 30 मार्क्स लिए हैं यानी फुल मार्क्स लिए हैं, लेकिन उधर इसने कम मार्क्स लिए हैं। तो दोनों को साइड बाय साइड दोनों को कंबाइंड करके टोटल स्कोर निकाला तो 92.54 आउट ऑफ 100 लेके ये फर्स्ट आया, और इसमें भी टैक्स का अमल शामिल था। तो ये देखना जरूरी है। तो अब जब कभी भी रेट मांगे तो इस तरह से मांगे, ये वो नमूना है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी और यूनिट रेट, अमाउंट विदाउट जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी और अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आप इस तरह से मांगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है कि प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट प्राइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वैसे बात हो चुकी है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव रेट फेच करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप बल्क में चीजें लें या सालाना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रेट बेस्ट रिटर्न होगा एज कंपेयर टू अदर डीटीओस। तो आपका रेट दुरुस्त होगा और आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपको ऑडिट पैरा भी नहीं लगेगा अगर फ्रेमवर्क में चले जाते हैं या बल्क में खरीदते हैं और उसको फिर डिस्पर्स करते हैं वक्त के साथ साथ। तो बस फ्रेमवर्क और एक ही दफा खरीदने में ये फर्क है, इधर स्टोर आपके पास होता है, उधर स्टोर मार्केट फोर्सेस के पास होता है। जब आप उनको परचेज ऑर्डर जारी करते हैं, जिस तरह से आपको वो पैसे रिलीज होते हैं क्वार्टर वाइज, तो वो खरीद करते हैं, हिफाजत का जिम्मा उसका होता है, रेट तय हो चुका होता है। लेकिन आपके पास से चोरी होने का और इसमें फ्रॉड होने का और जल जाने का रिस्क होता है, तो ये रिस्क भी उसी पे डालें, रेट भी कम होगा, हिफाजत भी उसकी होगी और आप खरीदारी करते रहेंगे। और ये भी नहीं है कि वो बाद में रेट ज्यादा हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। जब जब भी इन चीजों को किया गया है तो वो ज्यादा रेटों में कब फर्क पड़ता है, जब जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालते जाएंगे तो वो होता जाएगा। अब इसमें आखिरी बात यह है कि रोल ऑफ कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइजर। आपको चाहिए कि आप प्रोक्योरमेंट में कंसल्टेंसी को लेके आए या कोई ऐसी क्लिनिकल आप वो करें कि वन टाइम किसी को ये कहें कि वो आपकी प्रोक्योरमेंट को एक नज़र इस नज़र से देख ले, ताकि आप अब के बाद तो गलती करना बंद कर दें। तो ये रोल भी अप्लाई हो सकता है। और इसमें सर्टिफिकेशन, इसमें जो बिडिंग डॉक्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो वो तरतीब और तमीज है उसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है, कहाँ कहाँ आप ध्यान रख रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं ध्यान रख रहे, ये क्लिनिकल ऑडिट इसका होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। इस वक्त जो टैक्स, कितने किस्म के टैक्स हैं, ये मैं अब आखिरी अपनी बात कर रहा हूँ कि कितनी किस्म के टैक्सों का ध्यान रखना एस्टिमेशन के वक्त आपके लिए जरूरी है। तो एक है प्रोफेशनल, और पेमेंट के वक्त भी जरूरी है। एक है प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोविंशियल लेवी है और कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में ये स्लैब है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो स्टैम्प पेपर पर आपने जो वो करनी है, वो स्टैम्प पेपर नहीं बल्कि प्रोफेशनल टैक्स, उसका या तो वो सर्टिफिकेट लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से और आपको दे दे और आप उसको वेरीफाई करें, जाली ना हो।
یا پھر آپ کو جو پنجاب کے جو ہیں ڈی جی انہوں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ پروکیورنگ ایجنسی کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا سرٹیفکیٹ نہ لائے تو آپ سال میں ایک مرتبہ اس ریٹ کے ساتھ اس کے پیسے کاٹ لیا کریں. اور یہ ہم ملازمین بھی 200 روپے بھرتے ہیں. اب یہ 400 ہو گیا ہے تو اس کو 400 سمجھا جائے کائنڈلی. یہ جو 200 لکھا ہوا ہے 200 ہم اپریل میں بھرتے ہیں, اب 200 ہم اکتوبر میں بھرتے ہیں, تو 400 روپے اس کا ریٹ ہو چکا. اسی طرح سے ہم جو ہے نا وہیکل کا ٹیکس بھرتے ہیں, تو جو 31 جولائی تک اپنی وہیکل کا ٹوکن نہیں بھرتا سرکاری کا, تو اس کو فل ریٹ پڑ جاتے ہیں, اور وہ جو کنسیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. تو اگر آپ یہ نہیں بھرتے تو پھر یہ بھی گورنمنٹ کو لاس ہے, اور وہ یقیناً اس پہ بھی آڈٹ پہ آ سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو رعایت کے ساتھ کہی گئی تھی, آپ نے وہ اویل کیوں نہیں کی. اسی طرح سے اسٹیمپ ایکٹ ہے, یہ 2018 میں اس میں امینڈمنٹ آئی ہے. ویسے یہ 1899 کا اسٹیمپ ایکٹ ہے, گورنمنٹ آف پنجاب لیوی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ پروکیورمنٹ میں کنٹریکچوئل میں آپ 0.25% یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 250 روپے کے حساب سے آپ نے اسٹیمپ پیپر خریدنا ہے. اور اگر آپ کی پروکیورمنٹ کم ہے جس میں آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے تو 1200 سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا اسٹیمپ پیپر. یہ بھی ڈیوٹی ہے, یہ بھی ٹیکس ہے, اس کا بھی دھیان رکھیں. نہیں رکھیں گے تو کانٹریکٹر نے اپنی بڈ میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہ سمجھدار ہے, لیکن آپ لاگو نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا, اور گورنمنٹ کا جو بھی ریسیٹ ہے, جو بھی ریونیو اس کو لاس ہو جائے گا, اور اس لاس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اگر آپ نے کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر پہ نہیں کیا یا ای اسٹیمپ پہ نہیں کیا, اس کے یہ ریٹ دیے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ 10,000 ہیں, تو یہ سلیب دی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ پیمنٹ کرتے وقت ریونیو اسٹیمپ نہیں لیتے جو کہ اس نے دینی ہوتی ہیں. آپ 20,000 سے زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں تو 50 روپے کی رسیدی ٹکٹ لگے گی, ادروائز اس کو چیک نہیں مل سکتا. تو یہ بھی جو ہے ہیوج لاس ہو رہا ہے, اور آپ اپنی تمام پیمنٹ سنبھالیں. اس میں آپ نے ریونیو اسٹیمپ کو لاگو نہیں کیا ہوا, جبکہ بڈر نے اپنی بڈ میں اس کا امپیکٹ ڈالا ہوا ہے. تو وہ باہر جا کے سوچتا ہے کہ بے وقوفوں کو نہیں پتا, اور مجھے اس سے اتنے 1,000 روپے کا فائدہ ہوا ہے اپارٹ فرام پروفٹ. تو جو ٹیکس آپ لاگو نہیں کرتے یا آپ اپنی ایسٹیمیٹ میں شامل کے نہیں کرتے, اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ آئیں کہ انکم ٹیکس فیڈرل لیوی ہے, ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ پرائس کا حصہ نہیں ہے, نہ وہاں ایگزیبٹ ہونا چاہیے. کمپنی کی صورت میں 4%, نان ایکٹیو ہے تو 8%, اور ادر دین ہے یعنی ادر دین کمپنی سے مراد ہے کہ اے او پی یا انکم, وہ تو اس کا ود ہولڈنگ جو ہے وہ 4.5% ہے, اگر وہ تو 9% ہو جائے گا اگر نان ایکٹیو ہے. اور پھر 75,000 روپے اور تک گوڈز کی خریداری میں اگر پورے سال میں کوئی 75,000 سے کم خریداری کرتا ہے تو آپ اس کا انکم ٹیکس نہ کاٹیں. اور یاد رکھیں پروفیشنل ٹیکس بھی اس کو چارج ہوتا ہے جس کو انکم ٹیکس چارج ہوتا ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم بھی جن کا ٹیکس کی کٹوتی ہو رہی ہے وہ پروفیشنل ٹیکس ان کو چارج ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں ہوتا. اسی طرح سے سروسز 8% اور 10%, اور اگر وہ نان ایکٹیو ہیں تو پھر 16 اور 20% ہو جائے گا, یعنی ڈبل ہو جائے گا. اور اس میں بھی سالانہ شرط جو ہے وہ 30,000 روپے ہے کہ کوئی سروس رینڈر کرنے والا سارے سال میں 30,000 سے کم سروس رینڈر کرتا ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کا ٹیکس نہ کاٹیں. یقیناً آپ کو پھر کنٹریکٹر لیجر تیار کرنا ہوگا, ہر انڈیویجول کا یا ہر فرم کا یا ہر وینڈر. اور پھر یہ جو کانٹریکٹ ہیں جتنے وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ کمپنی کی صورت میں 6.5% اور نان ایکٹیو کمپنی کا 13% ڈبل ہو جائے گا, اور اس کا 7% اور 14% ہو جائے گا ادر دین کمپنی کا. اس آئی ٹی سروس جو ہے وہ 3% ہے, اور ٹریننگ بھی 3% ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہ 6% اگر ہو جائے گا اگر آپ وہ نان ایکٹیو ہے. اسی طرح آکشن ہے, آکشن پہ 10% انکم ٹیکس ہے, وہ 20 ہو جائے گا نان ایکٹیو کی صورت میں. اور 2022 سے
اور 2022 سے گورنمنٹ نے CBT 1% لگا دیا ہے وہیکل 1300 cc. اگر آپ یہ خریدتے ہیں اور 5 سالوں کے اندر بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ کو CBT 1% چارج ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کب آپ اس کو نیلام کر رہے ہیں, تو نیلامی کے وقت اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اب GST کی بات کرتے ہیں. GST 17% اسٹینڈرڈ ہے. یہ فردر 3% ٹیکس لگ جاتا ہے ان رجسٹرڈ کی صورت میں, اور 0 ریٹڈ ہے سیکشن 4 کتابیں. اور جب آپ ڈیڈکٹ کریں گے تو 1/5 ڈیڈکٹ کریں گے سیلز ٹیکس ایٹ سورس, اور ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر سے آپ 1/10 جو ہے وہ ڈیڈکٹ کریں گے. اور اس کی جو ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو شیڈیول اس وقت کار فرما ہیں وہ ذرا سن لیں. 3rd شیڈیول کہتا ہے کہ 17% اسٹینڈرڈ ریٹ, اور اس کا رول ہے 3 سیکشن 3 سب سیکشن 2 کلاس A. اور اسی طرح سے 5th شیڈیول میں 0 ریٹڈ کی لسٹ ہے, اور اسی طرح سے 6th شیڈیول میں جتنے آئٹم ہیں وہ ایگزیمپٹ آئٹم کی لسٹ ہے. تو آپ جب کبھی بھی ایسٹیمیشن کر رہے ہوں تو سب سے پہلے, چونکہ اس میں GST انوالو ہے, تو سب سے پہلے آپ جائیں اور ان شیڈیول کا ملاحظہ کریں. اگر وہ 0 ریٹڈ ہے تو آپ شامل نہ کریں, اگر ایگزیمپٹ ہے تو شامل نہ کریں. اگر وہ آئٹم 17% یعنی اسٹینڈرڈ ریٹ میں فال کرتا ہے تو اتنا شامل کریں. اگر آپ 8th شیڈیول میں جاتے ہیں تو اس میں ریٹ مختلف ہیں, کسی کا 5 ہے, کسی کا 21% ہے, کسی کا 10% ہے, تو وہ آپ اتنا شامل کریں اپنی پرائس میں, اور بیڈر کو بھی اتنا ہی شامل کرنے دیں. اور آپ ان سے وہ ریٹ مانگ لیں. آپ بٹ شیڈیول جو بٹ مانگنے کا انداز ہے اسی میں آپ پرسنٹیج کا کالم رکھ لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم اور یہ کنٹریکٹر یہ ایک لائن پر ہیں ٹیکسوں کے حوالے سے اور ریٹ کے پرائس, اوور آل پرائس کے حوالے سے. اسی طرح سے 9th شیڈیول میں مینر ہے, پرسکرائبڈ پروسیجر ہے, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. 10th میں موڈ ہے پرسکرائبڈ, اس موڈ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایڈ سورس ہے یا کیسے ہے, ایڈوانس پیمنٹ کا کیسے ہے. اسی طرح سے 11th شیڈیول میں ریسٹرکشنز کچھ کی گئی ہیں, تو ان ریسٹرکشنز کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگر آپ وہ آئٹم خرید رہے ہیں. اسی 12th میں منیمم ٹیکس کا حوالے سے ہے کہ منیمم ٹیکس کیا ہوتا ہے اور چارج ٹیکس کیا ہوتا ہے. ان میں سے جو وچ ایور از گریٹر وہ چارج ہوگا, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح 12th جو شیڈیول ہے اس میں منیمم پروڈکشن لیول جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے چارج ہوتا ہے, تو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کو ٹیکس ریٹرن شامل کرنا ضروری ہے, اور ٹیکس ای ٹیکس ریٹرن جو وقت پر سبمٹ کرنا ضروری ہے. کوئی 10 تاریخ کو ہے, کوئی 15 تاریخ کو ہے, کوئی 20 تاریخ کو ہے, تو وہ کب ٹیکس کی ریٹرن جمع کرائی جاتی ہے, کب ٹیکس کے پیسے جمع کرانے کا وقت ہے, کب کیا کرنا ہے, یہ سارے رولز کا حصہ ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ہے PST کا تعلق ہے. PST میں بھی آپ ریپیئر پر آ جائیں. اگر فرض کریں ریپیئر آف ایکسپینڈیچر ہے, آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی ہے, تو سینیاریو کے مطابق PST چارج ہوگا. اس کی کلیریفیکیشن وہاں پہ موجود ہے. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہے, تو توجہ فرمائیں کہ آپ ٹیوننگ کے لیے ورک شاپ پہ گئے اور وہاں پر پلگ وغیرہ اور کچھ پرزے بھی ڈلے, اور اس نے آپ سے ٹیوننگ کے چارج کیے پیسے. تو جب بھی ورک شاپ کا بل ہوگا, سروسز زیادہ ہوں گے, کوئی 2-4 پرزے بھی ڈلے ہیں, تو وہ پرزے بھی GST نہیں ہوگا, پرزوں پر بھی سیلز ٹیکس آن سروس ہوگا. اور چونکہ وہ ورک شاپ کا بل ہے تو اس سارے کے اوپر PST چارج ہوگا. تو آپ ریٹ مانگتے وقت بھی اسے سمجھانا ہوگا کہ بھائی اس میں GST چارج نہیں ہوگا, انکم ٹیکس چارج ہوگا, یہ اپنا PST چارج ہوگا, GST چارج نہیں ہوگا. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے خریدنے کا انداز یہ ہے کہ گاڑی کی اوور ہال کرانی ہے, اور پرزے آپ کہتے ہیں آٹو سٹور سے خرید کر کے ورک شاپ کو سپلائی کریں گے.
اس نے آپ کو ایسٹیمیٹ بنا دیا, پرزوں کے لسٹ دے دی کہ یہ پرزے لے آئیں, تو آپ نے وہ پرزے قانون کے مطابق لے کے پروکیور کر کے اس کو جاری کیے کہ یہ بھائی اس میں ڈال کے تو اس کو بنا لو. تو اس وقت کیا ہوگا کہ پرزوں پر جی ایس ٹی چارج ہوگا, اور اس کا جو انجینئرنگ ہے یا اس کی جو مستریانہ ہے یا اس کا جو ورک شاپ کا بل ہے, چاہے اس میں کوئی ٹول وغیرہ, کوئی مطلب کوئی خرادیے کا کام ہے, کوئی اور اس کے اپنے چارجز ہیں, اس پر پی ایس ٹی چارج ہوگا اور پرزوں پر جی ایس ٹی چارج ہوگا. لیکن اگر تیسرا سینیریو یہ ہے کہ ٹوئیٹا موٹر ہے آپ کے پاس اور ٹوئیٹا کی ورک شاپ پہ جاتے ہیں جس کو مینوفیکچرر خود ہینڈل کر رہا ہے, تو وہ جو آپ کو بل بنا کر دے گا تو وہ اس میں پی ایس ٹی کا کالم بھی ہوگا, جی ایس ٹی کا کالم بھی ہوگا. جو سروسز کے زمرے میں آئے گا وہ اس پہ پی ایس ٹی چارج کرے گا, اور جو پرزے ہوں گے اس پہ وہ جی ایس ٹی چارج کرے گا. اور اس طرح سے وہ جو ہے آپ ٹیکس کے معاملے کو ہینڈل کریں گے. ادروائز آپ کی ساری کہانی, اگر آپ پروونس آف پنجاب میں گاڑی کو ٹھیک کرا رہے ہیں تو سینیاریو کے مطابق آپ نے پی ایس ٹی چارج نہ کیا, دین دیئر ول بی لاس ٹو دا گورنمنٹ, یا پیمنٹ کے وقت جھگڑا ہوگا. تو یہ ساری میری آپ کے ساتھ باتیں تھی. اب ہم سوال لیتے ہیں سب سے. ٹیکسوں کے بارے میں جو تھا آپ کو بیان کر دیا. جی سر شوکت صاحب, علی صاحب, ذرا ان کے سوالوں کے جواب لینا چاہتا ہوں, باقی ٹائم ان کے سوالوں کے لیے. میں نے اپنی طرف سے جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا. سر شوکت حسین صاحب. جی سر, تھینک یو ویری مچ. میں نے اپنی طرف سے پوری ان کے ساتھ جو میں تھا میں نے شیئر کیا, جو میں کرتا ہوں, جو میں نے. جی تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا ایلیبریٹو اور ان ڈیٹیل پہلے پیپرا رولز اور بعد میں اس کی ٹیکنیشن ہمارے پارٹیسپینٹ کو بتائی. جو بھی پارٹیسپینٹ کوشچن کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کرے گا, اور اسجا آپ اس کو ان میوٹ کر کے تو ان کا کوشچن لے لیں. ون بائی ون ہمارے پاس ٹوٹل کوشچنز اگر آئے ہوئے ہیں چیٹ میں تو وہاں سے دیکھ لیں, یا آپ لائیو کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائیو کوشچن کر لیں تاکہ پھر اس کو کنکلوڈ کیا جائے. جی علی, اوور ٹو یو. تھینک یو سر. پارٹیسپینٹس آپ کے آپشن میں ہینڈ ریز کا آپشن ہوگا, کائنڈلی ہینڈ ریز کے آپشن پہ کلک کریں تاکہ میں آپ کا مائک اوپن کروں. جی سر, اینی ون کوشچن فار مینی پارٹیسپینٹ. کائنڈلی اس میں جا کے ہینڈ ریز کا آپشن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ آپ کا جو مائک ہے وہ ان میوٹ کر دیا جائے اور آپ کا کوشچن لیا جائے. لگتا یہ ہے یا تو سب سمجھ آ گیا یا پھر کچھ نہیں سمجھ آیا. نہیں سر, میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں اور الحمدللہ آپ کی پریزنٹیشن سے مجھے بھی کافی کچھ پتا چل گیا کہ گورنمنٹ میں پرچیزنگ کس طرح ہونی ہے اور بچا کیسے جانا ہے. تو میرا خیال یہ فیاض علی صاحب ہے, فیاض علی شاہ صاحب, انہوں نے انریز کیا, میں ان کو ان میوٹ کرتا ہوں. جی فیاض صاحب پلیز. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی الحمدللہ. فیاض صاحب. جی فیاض علی, ایسوسیٹ ممبر پیفا اینڈ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے سینئر آڈیٹر. سر بڑی مہربانی, میں نے آڈٹ کو کافی ہائی لائٹ کیا سر. جی سر ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی زبردست طریقے سے جو آپ نے جس طرح کے پیرا اور آبجیکشنز جس طرح سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کس طرح سے ریز ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ جو اکثر ٹریٹمنٹس غلطی کی وجہ سے جو ریز ہوتے ہیں وہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سر آپ نے آئیڈینٹیفائی کی. اور نو ڈاؤٹ سر کافی چیزیں کافی کنیکٹ بھی ہوئی ٹیکس سے اور پیپرا کے درمیان جو رولز کی جو اکثر جہاں پہ کانٹریکٹس کے اندر وائلیشن ہوتی ہیں وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹس انڈرسٹینڈ کروائی. تو اس کے لیے سر تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ. صاحب کوئی کوشچن ہے تو پلیز. کوشچن جی بالکل سر, تھینک یو, آپ نے اتنے اچھے. جی سر, اینی ون ایلس ہیو اینی کوشچن؟ سر ایک اشرف صاحب کا کوشچن ہے, پلیز ٹیل اس اباؤٹ دا ٹیکس آن آئی ٹی ایکسپورٹس. جی
جی سوال کیا ہے؟ سوال ذرا. ٹیکسیشن فار آئی ٹی ایکسپورٹ. یس سر. آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو چونکہ پروکیورمنٹ کا حصہ نہیں ہے، البتہ آپ چاہیں تو میں امپورٹ پہ بتا دیتا ہوں کہ جب امپورٹر خریداری کرے گا تو امپورٹر جب ٹیکس آئے گا تو وہ جو ٹیکس بھرے گا امپورٹ لیول پر، کسٹم لیول پر، تو اس سے جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے پروکیورنگ ایجنسی اوریجنل بل آف اینٹی جسے جی ڈی کہتے ہیں وہ طلب کرے گا، اور اس میں ایچ ایس کوڈ کو سامنے رکھ کے اور اس کا انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی نمبر کو میچ کرتے ہوئے، کیونکہ بعض اوقات اس میں لکھا ہوتا ہے کنٹینر، اب کنٹینر کے اندر کیا ہے وہ ہمیں پھر ایچ ایس کوڈ دیکھنا پڑے گا، اور اس کی کوانٹٹی پھر وہ کنورٹ ہوا ہوتا ہے روپیز میں، اور روپیز میں کنورٹ کر کے نیچے اس کی پیمنٹ ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جی ڈی ہم جو ہے الیکٹرانکلی کوئی بھی پروکیورنگ ایجنسی کسٹم سے اس کو ویریفائی خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس پرسن کے پن کوڈ کے ذریعے بھی اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. تو جب کبھی امپورٹ لیول پر جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس ادا کر دیا جائے تو پھر اس وینڈر کی پیمنٹ کرتے وقت ٹیکس منہا نہیں کیا جاتا. اس میں ایک اہم سرکولر ہے، سرکولر نمبر 5 آف 2002. اس میں ہے کہ وہ ایگزمپشن کا سرٹیفکیٹ دکھا دے کمشنر ان لینڈ ریونیو کا، اور وہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے اس میں، تو اس کی بغیر کٹوتی کے، ویلیو ایڈیشن کا مطلب منوان اس نے دے دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، تو ویلیو ایڈیشن نہیں کی، تو اس صورت میں اوریجنل جی ڈی یا بل آف انٹری لے کے اس کے اوپر ڈائگنل پروکیورنگ ایجنسی میں آڈٹ، پری آڈٹ یا پروکیورنگ ایجنسی کا ڈی ٹی او لکھ دیتا ہے کہ دیز آئٹم سپلائڈ ٹو سیف سٹی یا آئی جی پی یا کوئی بھی آپ دفتر لے لیں جہاں بھی سپلائی کی ہے، تو وہ تاکہ وہ ہر جگہ اس کی فوٹو کاپی پیش کر کے اور فراڈ نہ کر سکے. تو آپ کو چاہیے کہ جب کبھی بھی کسی کو کٹوتی ایگزیمپٹ کرنی ہو پیمنٹ کے وقت تو اسے کہیں کائنڈلی، بلکہ بڈنگ ڈاکومنٹ میں لکھ دیں کہ جو ایگزیمپشن کلیم کرے گا تو وہ یہ سرٹیفکیٹ اور اوریجنل پیش کرے گا. آپ اوریجنل کے اوپر مہر لگا کے لکھ دیں سپلائڈ ٹو فلاں دفتر، اور پھر اس کو واپس کر دیں، ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اس کو مس یوز نہ کر سکے، ہر کسی کو دکھا کے ہر کسی سے ٹیکس ایگزمپشن نہ لے سکے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ آپ کے ورک آرڈر کے بعد مطلب آئی ہو، اور اس کو کم از کم 3 مہینے ایک ریزنیبل ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ سن 2017 والی اٹھا کے آ جائے اور کہے یہ میرا امپورٹڈ ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی اسیسمنٹ کرنے والی بات ہے. بہرحال جو آپ کو اوریجنل دکھا دے آپ اس کو. آر یو سیٹسفائیڈ؟ جی سر. تھینک یو ویری مچ. Does anyone else have any question? میرا خیال ہے ارشد صاحب اتنی ایلیبریٹو پریزنٹیشن کے بعد میرے نہیں خیال پہ کوئی کوشچن کی کوئی گنجائش بچتی ہے. Move to the conclusion of the seminar. سر ان کو بے شک میرا نمبر، ہاں کائنڈلی بے شک ان صاحبان کو نمبر دے دیں، کوئی بات نہیں پوچھنے والی ہوتی سب کے سامنے تو بھی ان کو بے شک یہ بتا دیں کہ وہ علیحدگی میں بھی کسی مسئلے کا حل ٹیکسوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، تو میں ہر کسی کے لیے ہر وقت حاضر. ٹھیک ہے علی، چیٹ باکس میں ان کا ارشد صاحب کا نمبر شیئر کر لیں. تو میں اب آفیشیلی کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں. Dear webinar participants, thank you for joining us today. We appreciate your time and attention. We hope that you found the session informative. If you have any further question, please don't hesitate to reach us
Once again, thank you for joining us today Sir. and look forward जी for the connecting with you जी in future. मैं भी And पिफा जी मैं भी पिफा का शौकत हुसैन साहब का इनके साथ तो हमने काम किया है, और मैं सबका नईम साहब का, अली साहब आपका, मैं सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मतलब मौका दिया और मेरी परेजीराई हुई, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा इसको याद रखूंगा और आप सबके लिए दुआ गो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक चीज thank लास्ट you, में ऐड Arshad, करना thank you. ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। अगर आपको स्लाइड्स वगैरह या कोई रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो आप इस पे ईमेल कर दें, जिससे आपको मीटिंग आईडी आया था, तो आप उस पर रिप्लाई कर दें, आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, अगर आपको चैट बॉक्स पे अरशद साहब का नहीं मिला तो मैं अरशद साहब का, तो मैं आपको उस पर भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। Thank you, Ji. Officially, now we close the webinar. Once again, thanks, Arshad Shah, for your precious time. थैंक यू सर। Thank you so पिपा much, ब्रांच कमेटी इस तरह की अरेंजमेंट करती रहती है फॉर द Sir. डेवलपमेंट एंड सीपीडी एक्टिविटी ऑफ देयर लव मेंबर्स हमें, और ये जो अभी ईमेल शेयर हुआ है, इस पे अगर फर्दर कोई टॉपिक जिस पे वेबिनार या सेमिनार दे आर रिक्वायरिंग, वो हमें इंटीमेट कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव बॉडी है, हमने इसको लेके चलना है और हमने इसको यानी कि वर्केबल बनाना है। तो किसी भी मेंबर के ज़हन में कोई भी हो, तो हमारे पिफा मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, औसजा के पास भी उसका है। अगर जो उनमें मेंबर्स नहीं है, वो अपने आप को उसमें मेंबर्स कर लें। औसजा को आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे तो वो आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। कोई टॉपिक फर्दर जिस पे मेंबर्स चाह रहे हो कि इस पे भी कोई डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, तो वेबिनार और फिजिकल सेमिनार वी आर रेडी टू कंडक्ट इट, बिकॉज यानी कि जो हमारी ये बॉडी है पिफा की लाहौर ब्रांच कमेटी, ये है ही मेंबर्स की यानी कि गाइडेंस के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए। तो किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग पिफा, हिज क्वालिफिकेशन, या जो मैटर्स हैं पब्लिक सेक्टर के या कॉर्पोरेट सेक्टर के, उस पर कोई फर्दर वेबिनार या सेमिनार